جی صابر صاحب، جی سر، اب جو ٹی ٹی ہے وہ موو کر رہی ہے کابل کی طرف نارتھ اور ساؤتھ سے، اور جنرل صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ امریکہ جو گیا ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کر کے گیا بالکل، اور اس دفعہ سچویشن بالکل وہ نہیں ہوگی جیسے پہلے گئے تھے اور ابرپٹ سارا کچھ چھوڑ کر ہی نہیں. اب اگر ابرپٹ بھی گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی ریجن میں فوٹنگ کسی اور صورت میں چھوڑ کر گئے ہیں. ڈو یو اگری ود دس آرگومنٹ؟ دیکھیں جہاں صاحب میرے خیال زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس معاملے میں، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان نے صرف ایک گارنٹی دی ہے، جو ظاہری ایک امن معاہدہ ہے. اس امن معاہدے میں تو یہ تھا کہ ایک باعزت سو کارڈ انخلا ہو جائے ان کا، اور ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اس کے باوجود خوف اتنا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس جب چھوڑ کے گئے ہیں، بتیاں بند کر کے، بتیاں کاٹ کے، اندھیرے میں وہاں سے نکلنا پڑا انہیں. یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور کابل گورنمنٹ کو بھی یعنی کہ افغان فوج کو بھی کوئی صبح 7 بجے پتہ چلا کہ بگرام ایئر بیس خالی ہو چکا ہے اور وہاں پہ کوئی لوٹ مار شروع ہو چکی ہے. اسی طریقے سے انڈینز بھی رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے بگرام ایئر بیس سے. تو اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک نئی لڑائی شروع کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، وہ ہوگی پرائیویٹ ملیشیاز کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے. اس میں وہ کس کو کر رہا ہے مقابلے میں، کون کس کو لا رہا ہے؟ وہ لا رہا ہے ناردرن الائنس کو. احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو، رشید دوستم واپس آ گئے، اسماعیل آ گئے واپس. ان کو ذرا تگڑا کرنے کی، پھر ہزارہ کے ساتھ شیعہ سنی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی لیے افغان طالبان میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں پچھلی دہائی کی نسبت. وہ اب سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. ایران اس وقت 4 ڈیلیگیشن گئے تھے افغان مختلف سیگمنٹس کے. اشرف غنی پارٹی ادھر موجود ہے، ان کے نمائندے موجود ہیں، افغان طالبان کے نمائندے موجود، اور یہ ناردرن الائنس کے لوگ موجود، اسماعیل اینڈ کمپنی، یہ سارے. تو ایران کے ساتھ بھی وہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں. پھر جو کارڈ واشنگٹن نے کھیلنا تھا ناردرن الائنس والا، اب تو وہ ناردرن الائنس کے لوگوں کو بھی افغان طالبان میں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور تاجک بھی موجود ہیں، ازبک بھی موجود ہیں. وہ پورشن بھی افغان طالبان نے کور کیا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا ایونٹ پھر ماسکو میں وہ بہت اچھے تعلق اپنے ورکنگ ریلیشن شپ افغان طالبان، بیجنگ کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ وہ اپنے ایک سفارتی تعلقات ڈیولپ کر چکے ہیں. اور لگتا یہی ہے جو امریکہ کو اب تکلیف کس کو ہے، صرف امریکہ اور ان کے جو فرنٹ مین تھا ادھر انڈیا، ان 2 کو ہے. یہ 2 ہی لوزر ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ پرسیپشن بھی ہمارا بڑا. امریکہ تو نکل گیا، اصل لوزر تو اب انڈیا ہے. وہاں انڈیا ہے جو بالکل تنہائی میں کھڑا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. امریکہ وہاں سے جا چکا. اب امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ نے بتیری منت ترلے کی ہے، ہم سے بھی بیسز لینے کی کوشش کی. پھر اس کا اگلا تھا تاجکستان مل جائے، وہاں پہ سوویت یونین آ گیا، وسط ایشیا ریاستوں سے بھی جواب مل گیا. ایون 3-4 دن پہلے قطر سے بھی وہ 3 فوجی ہڈے اپنے وہاں سے وہ نکال چکا ہے اپنے فورسز کو عارضی طور پہ. ٹھیک ہے. اور ادھر سے یہ کہ کہیں ایران کوئی کام نہ دکھا دے. تو امریکہ تو یہ کر رہا ہے. اس کے بعد اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ دنگا فساد کیا جائے، کوئی انریسٹ پیدا کیا جائے، سول وار افغانستان کے اندر، جس سے پورا ریجن ڈسٹرب رہے، بالکل اسے رہے، اور جو ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا وہ اس کو دبایا جائے. کیونکہ اگلا جو سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ درمیان میں ایک افغانستان لنک مسنگ ہے. اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو وسط ایشیائی ریاستوں تک معاملات آپ کے چلے جائیں گے. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن ہونے کے باوجود جو ریجنل پلیئر ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، یہ سب میرا خیال ہے کہ سینسیبل طریقے سے چل رہے ہیں. اور جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ جو اسکرپٹ مستقبل کا ہو سکتا ہے افغانستان کا، کاؤنٹر اسٹریٹجی آئی تھنک بہتر مجھے سوائے انڈیا کے سب آن بورڈ. انڈیا بخاری صاحب یہ مجھے بتائیے گا، یو وانٹڈ ٹو ایڈ اے پوائنٹ. نہیں، I just want to say کہ اگر اس پورے موزیک میں مفاد دیکھیں، چائنا ایک کامن فیکٹر ہے جس کے پاکستان کے ساتھ، 450 بلین ایران کے ساتھ،
रशिया के साथ ताल्लुकात, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो पैसा खर्च कर सकता है और जिसको इस शाहराह की ज़रूरत है वो चाइना है। ठीक। तो अगर चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया को ऑन बोर्ड ले आता है और उस वैक्यूम को फिल करता है जो अमेरिका क्रिएट करके गया है, तो अमेरिका इस पूरे रीजन में से तुर्की, लीबिया, इराक, सीरिया, यमन, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और चाइना, इस पूरे रीजन से अगर अमेरिका पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली बेदखल हो जाता है, इंडिया के होते हुए भी इंडिया तो क्या करा सकता है? इंडिया उसको क्या बिठा सकता है वहां पे? इंडिया को तो खुद उन्होंने 6 फ्लाइट्स ऑपरेट किए हैं वाया चाइना, वाया ईरान, और अपने बंदे वहां से 3,500 आदमी उन्होंने निकालना था, और वो जो उनके कॉन्सुलेट्स थे उनको वो खाली कर रहे हैं। और तालिबान की ये कमिटमेंट टू पाकिस्तान एंड टू अदर नेबरिंग कंट्रीज कि हमारी सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये वो सेटबैक है जो हिंदुस्तान जिसके लिए इन्वेस्ट कर रहा था, और आज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट इसलिए जीरो हो गई है कि तालिबान आर कमिटेड टू दिस। लेकिन इंडिया, जिस तरह अभी साबिर साहब ने कहा कि अमेरिका जो गेम वहां खेल रहा है, इंडिया उसमें ये रोल प्ले कर सकता है कि जो सिविल वॉर का माहौल अगर वहां खुदा न खास्ता बनता है, निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती और सिटिंग गवर्नमेंट और तालिबान और ये तमाम ग्रुप जो अफगान ग्रुप्स हैं वो एक साथ नहीं बैठते, तो फिर इंडिया वहां पर तबाही फैलाने में किरदार स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है। अगर 1,40,000 ट्रुप्स के साथ, 5 बड़े बेसिस के साथ और तमाम तर माइट, मिलिट्री एंड उसकी माइट के साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, 5 फैक्टर्स के बावजूद अगर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को न्यूट्रलाइज नहीं कर सका और बिल आखिर उनसे गारंटी करा के गया है, तो इंडिया किस कुव्वत को उठाएगा जो इनके साथ सिविल वॉर की बात करें? सिविल वॉर कराने में तो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। करने के लिए उनमें पोटेंशियल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि तमाम फैक्शन में एक कॉन्सेंसस है कि अफगानिस्तान को 40 बरस के साथ अमन की जरूरत है, मजीद खून खराबे की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।